آج کی رات صرف دو جگہ گزارنے کی رات ہے، یا تو پھر آج مسجد میں رات گزرے یا پھر حضور کی محفل میں رات گزرے، یا سانسیں سجدوں کی خوشبو سے مہکے یا پھر مصطفیٰ کے تذکرے سے سانسیں مہکے۔ ان دو جگہوں کے علاوہ آج کہاں جاؤں گے؟ میں آل نبی اولاد علی حضرت علامہ مولانا شاہ سید افروز میاں صاحب قبلہ داماد اللہ العالی کی دعوت محبت پہ حاضر ہوا۔ الحمدللہ جتنا اچھا میرا میزبان ہے نا، اتنا ہی اچھا ان کا مجمع بھی ہے۔ رات کے 12:30 بجنے کو ہے، خدا کا شکر ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے جلسہ ابھی شروع ہو رہا ہے۔ بڑی اچھی گفتگو آپ نے بھی حضرت سے سماعت کی، یہ ہمارے کرم فرما بڑی محبت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کا سایہ ہم سب کے سروں پر تا دے قائم دائم فرمائے۔ میں گزارش کروں گا جو لوگ ہمارے بیٹھنا چاہتے ہیں وہ بیٹھ جائیں، اور اگر مرضی نہ بھی ہو تو کھڑے رہیں، میں مجبور نہیں کروں گا، اس لیے کہ میرا اپنا عقیدہ یہ ہے، یہ محفلوں میں خود سے آیا نہیں جاتا ہے، یہ محفلیں وہ ہیں جہاں بلایا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے۔ کتنے امیر ہوں گے جو بستر پہ لیٹے ہوں گے، کتنے غریب ہیں جو محفل میں آ کے بیٹھ گئے۔ یہ حاضری نہیں بتاتی کہ یہاں کوئی خود سے نہیں آیا ہے، سب کو مدینے والے نے بلایا ہے۔ ہم تبھی تو کہتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ اللہ سلامت رکھے اور سب کی حاضری اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ نوجوانوں، 365 دن رب کی نافرمانیوں میں گزرے، ہم گناہوں میں ایسے ڈوب گئے کہ ہم اپنے رب کو یاد کرنا ہی بھول گئے۔ زندگی انہی پیچ و خم میں گزرتی رہی کہ کل دیکھا جائے گا، کل دیکھا جائے گا، کل دیکھا جائے گا۔ اب تک وہ کل نہیں آیا جس میں دیکھا جا سکے، اور اسی سہارے زندگیاں ختم ہوتی جا رہی ہیں، جنازے اٹھتے جا رہے ہیں، بستیاں ویران ہو رہی ہیں، قبرستان آباد ہو رہے ہیں، مگر کوئی نہ کوئی تو نیکی ہم نے ایسی کی ہے جو آج کی رات رب نے ہمیں بستر پہ نہیں سونے دیا، اس نے اپنے ذکر کی محفل میں بیٹھا رکھا ہے۔ کچھ تو ہم ایسا کر چکے ہیں اس سال میں کہ اس نے ہمیں بستر سے اٹھا کے اپنی محفل میں بیٹھا رکھا ہے، اور یہ بہانے دیے ہیں اس نے بخشش کے۔ خدا کی قسم اس کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں اپنا محبوب دیا ہے۔ اگر اسی شکر میں سجدے میں زندگی گزار دیں تب بھی اس کے احسان کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ بتاؤ کیا ہمارا سینہ چوڑا نہیں ہوتا جب ہم یہ کہتے ہیں ہم مدینے والے کے غلام ہیں؟ فخر سے ہمارا سر اٹھتا نہیں ہے جب ہم یہ کہتے ہیں ہم نے اس کا کلمہ پڑھا ہے جس کے صدقے میں رب نے کائنات کو پیدا کیا ہے؟ کیا یہ ہمارے لیے شرف کی بات نہیں؟ اور جس کی امت میں پیدا ہونے کی نبیوں نے دعائیں کی ہیں، ہمیں بنا دعا کے رب نے وہ محبوب دے دیا، اور ایسا محبوب قسم خدا کی وہ آیا تو وعدہ کر لیا، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم رسولا، محبوب ہم اس وقت تک انہیں عذاب نہیں دیں گے جب تک تیرے جلوے ان کے بیچ میں رہیں گے۔ کیا وجہ ہے؟ آج کون سا گناہ ہے جو ہمارے بیچ نہیں؟ کون سی خطائیں جو ہم نہیں کر رہے؟ آج ہم بڑے بنے پھرتے ہیں، میں چلاک ہوں میرے گناہ چھپے ہیں، میں ہوشیار ہوں میرے گناہوں کا کسی کو پتہ نہیں۔ نہیں، خدا کی قسم یہ تیری ہوشیاری نہیں، یہ مدینے والے کا کرم ہے جو خدا نے گناہوں پہ پردے ڈال رکھے ہیں۔ اگر وہ پردے اٹھا دے تو بڑے اچھے اچھوں کو ذلیل کر ڈالے، اگر وہ پردے اٹھانے پہ آ جائے تو اوقات دکھا دے، میرے جیسے کیا مجھ سے بڑے بڑے بغلیں جھانکنے لگے۔ لیکن آج جو ہم بڑے بنے پھرتے ہیں
قسم خدا کی صرف راز یہ ہے اور سچائی بس اتنی ہے، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ بھائی میں بھی روڈ سے گزر کے آ رہا ہوں، میں اکثر جوانوں کو دیکھ کے، میں نے کئی نوجوان دیکھے جو بائک پہ بھی گھوم رہے ہیں۔ بہت غور سے میری بات سنیں، ہم نے ابھی حضرت فرما رہے تھے یہ رات عبادت کی رات ہے، ہم اس رات کو کہتے ہیں رت جگے کی رات، رات بھر جاگنا ہے ہمیں۔ تو ہماری قوم کا جوان سمجھتا ہے جاگنا ہے، بھلے بائک پہ بیٹھ کے جاگو یا کئی گپے شپے لڑا کے جاگو، کتنے ہوٹلوں پہ بیٹھے ہوں گے، وہ صرف جاگنے کو عبادت سمجھتے ہیں۔ صرف جاگنا نہیں ہے، صرف جاگنا نہیں ہے، بلکہ آنکھیں کھول کے کسی ایسی جگہ بیٹھنا ہے جہاں رب اور بندے کے بیچ میں کوئی تیسرا نہ ہو۔ یہ غیرت جگہ کا مطلب۔ لیکن میری قوم کا جوان دل دکھتا ہے یار، جس نے آج بھی معافی نہیں مانگی، پتہ نہیں وہ کب معافی مانگے گا۔ یوں تو وہ ہر دن بندے کو سنتا ہے، ہر لمحہ سنتا ہے، وہ تو یہ کہتا محبوب ان سے کہہ دو، جب یہ مجھے آواز دیتے ہیں، مجھے پکارتے ہیں، میں ان سے دور نہیں ہوتا، میں ان کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب رہتا ہوں۔ اتنا قریب رہتا آخر بندے کے، لیکن نہیں، ہم نے اس سے دوریاں بنا لی، دور ہو گئے ہم اللہ سے، ہم اپنے رب کو پہچان نہیں پائے۔ میں آپ کو پھر یاد دلا دوں، یہ وہ رات ہے جس رات میں اللہ اپنی اس ساری مخلوق کو بخشتا ہے جس کو اس نے شریعت کا مکلف کیا ہے، سوائے مشرک کے اور سوائے اس شخص کے کہ جس کے دل میں بغض اور کینہ ہوتا ہے۔ ذہن میں بات رکھنا میری، مشرک کے سوا اور اس شخص کے سوا جس کے سینے میں بغض اور کینہ ہوتا ہے، اللہ سب کو بخش دیتا ہے۔ بھائی سوشل میڈیا آپ چیک کریں، کتنے سارے میسیج چل رہے ہیں، معافی نامہ، شب برات، شب برات، کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دینا۔ میں نوجوان صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، ہم سوشل میڈیا پہ اس پیغام کو ڈال کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ کہ ہمیں اپنے گناہوں کا احساس ہو گیا، ہمیں اپنی خطاؤں پر اب شرمندگی ہو رہی ہے، اس لیے ہم سوشل میڈیا پہ توبہ نامہ ڈال رہے ہیں۔ بھائی ہم ان سے معافی مانگتے ہیں جن کو ہم نے کبھی دیکھا نہیں، اور ہم اس ماں سے معافی نہیں مانگتے جس کا ہم نے ہر قدم پہ دل توڑا ہے۔ ہم نے اس رب کو راضی، ہم نے اس باپ کو راضی نہیں کیا جس سے صبح شام ہماری ملاقاتیں رہی ہیں۔ دنیا گھوم آؤ جا کر کے، کوئی نتیجہ نہیں ہے۔ اگر باپ ناراض ہے تو رب بھی تم سے ناراض ہے۔ آج صرف ان سے معافی نہیں مانگنی جن کے ہاتھوں میں موبائل ہے، ان سے معافی مانگنی ہے جنہوں نے ہماری تقدیر کی لکیریں بنانے میں اپنے ہاتھوں کی لکیریں مٹا دی، جن کی زندگی اس چیز پہ گزر گئی کہ میرے بیٹے کو اچھی زندگی مل سکے۔ ہم نے آواز دی انہیں، ہم نے سوچا ایک بار ماں کے قدموں میں بیٹھ کے کہیں ماں اس دن تو نے دوا کو کہا تھا، میں نے سخت لہجے میں جواب دے دیا، اے ماں تو روٹھی تو رب روٹھ جائے گا، ماں تو ناراض رہی تو رب ناراض رہے گا۔ خیال آیا نہیں، ہم تو یاروں کے یہاں حلوے کھاتے رکھے، دوستوں کے یہاں دعائیں کرتے رکھے، گلے مل مل کے کہتے یار خطا بخش دینا، یار معاف کر دینا۔ اور بتا تو سکی وہ ماں مغرب کے وقت سے انتظار کرتی رہی، بیٹا کب پلٹ کے آئے گا، ایک بار مجھ سے کہے گا ماں میری خطا بخش دے۔ باپ دیکھتا رہا کب آئے گا یہ بیٹا جس کی زندگی کے لیے میں نے جوانی لٹا دی، جس کی زندگی کے لیے میں نے خوشیوں کے جنازے نکال دیے، جس کو عیش دینے کے لیے میں نے لوگوں کی گالیاں کھائی،
کھائی ہے، جس کی فیس بھرنے کے لیے میں نے لوگوں کے دھکے کھائے ہیں، جس کی تعلیم کے لیے میں نے لوگوں کی گالیاں کھائی ہیں، ہائے افسوس پلٹ کے دنیا کے آگے معافی مانگی مگر باپ کے آگے معافی نہیں مانگی۔ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو دنیا سے بعد میں معافی مانگ، باپ سے پہلے معافی مانگ، بھائی سے پہلے معافی مانگ، ماں سے پہلے معافی مانگ، بہن سے پہلے معافی مانگ، پہلے ان سے معافی مانگو۔ اس لیے تو بریلی سے آواز آتی ہے، آج لے ان کی